بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق اللہ وعلا شانہ فرماتے ہیں خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور متقی ہوئے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ گزشتہ نشست میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں الذین آمنوا وکانوا یتقون میں دو نقطے پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ عقیدے کی درستی، دوسرا عمل کی درستی۔ ایمان عقیدے کی صحت کا نام ہے اور تقوی عمل کی صحت کا نام ہے، اور پھر تقوی جو ہے اس کا دائرہ کافی زیادہ وسیع ہے، وہ باقی اعمال سے بھی تعلق رکھتا ہے، دل کے اعمال سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید نے کہا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقوی ہے۔ جو ظاہری نظر آنے والے اعمال ہیں، ظاہری اعضاء ہیں، ان اعضاء کے ذریعے سے کیے جانے والے کام عمل کہلاتے ہیں، فروع کہلاتے ہیں، اور دل سے کیے جانے والے کام وہ عقیدہ کہلاتے ہیں اور اصول کہلاتے ہیں۔ اسی لیے عرب ملکوں میں آپ جائیں تو ان میں کلیات ہی الگ الگ ہیں، یعنی کالج، کسی یونیورسٹی میں کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹی کا جو سٹاف ہے یا ان کی ایگزیکٹو باڈی ہے وہ کسی اور عمارت میں بیٹھتی ہے۔ ایجوکیشن اور علاقوں میں ہوتی ہے، جن علاقوں میں ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کے کالجز تسلیم ہوتے ہیں، اور ان میں ان کو عربی میں کہتے ہیں کلیات۔ اصول دین کے کلیات ہی الگ ہیں، یہ عقیدے والے ہیں کالج، اور دوسرا کلیہ شریعہ یعنی قانون والے جو کالج ہیں وہ الگ ہیں، اور فروع دین وعظ کے اور تقریروں کے جو کالج ہیں وہ الگ ہیں اسلامی یونیورسٹیز میں۔ اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے جب لفظ اصول استعمال ہو، اصول دین، اصول فقہ نہیں، اصول تفسیر نہیں، اصول حدیث نہیں، اصول دین، دین کی جڑیں، تو آپ سمجھیں علماء کی بولی میں عقیدے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصول دین کا معنی عقیدہ، فروع دین کا معنی عمل۔ تو جو اعمال ہیں یہ دین کی شاخیں ہیں، عقیدہ ایمان کی جڑ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اصول دین اور عمل کو کہتے ہیں فروع دین۔ اس میں الذین آمنوا وکانوا یتقون میں دونوں مسئلے بیان کیے، اصول دین بھی اور فروع دین بھی، یعنی جو اولیاء اللہ کا زمرہ ہے ان کے اصول دین بھی پورے ہوتے ہیں، فروع دین بھی پورے ہوتے ہیں، عقیدے میں بھی سچے اور سچے ہوتے ہیں اور اعمال میں بھی سچے اور سچے ہوتے ہیں۔ عقیدے کی بحث میں یہ بات جاننے والی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کتب صحاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے، باپ کی محبت پر، بیٹے کی محبت پر، یعنی جن سے وہ خود پیدا ہوا ہے
उनकी मोहब्बतों पर सरकार की मोहब्बत गालिब ना आए, जो उससे पैदा हुए हैं उनकी मोहब्बतों पर सरकार की मोहब्बत गालिब ना आए, या बाकी निकाह के जरिए से या खून के जरिए से जो उसने रिश्तेदार समझे हैं उन सब की मोहब्बत पर सरकार की मोहब्बत गालिब ना आए, उस वक्त तक मोमिन नहीं होता, ईमानदार नहीं होता। जिसका माना यह है कि सरकार से कमाल दर्जे की मोहब्बत का दूसरा नाम ईमान है। ईमान का दूसरा नाम सरकार से कमाल दर्जे की मोहब्बत करना है। मोहब्बत के बारे में सरकार का इरशाद है, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला, 3 मरतबा तकरार के साथ ये हदीस आती है, खबरदार उसके पास किसी किस्म का कोई ईमान नहीं है जिसके पास मोहब्बत की दौलत नहीं है। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसकी मौजूदगी ईमान कहलाती है, और वो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि सरकार की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब ना आ जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वली होने के लिए पहली बात यह है कि सरकार से उसकी मोहब्बत कमाल दर्जे पर पहुंची हुई हो। और मोहब्बत के बारे में सरकार का एक इरशाद है कि हुब्बु का शया योमी व युसिन, जब किसी चीज की मोहब्बत आके दामनगीर होगी तुझे अंधा भी कर देगी, तुझे बहरा भी कर देगी। अपने महबूब के हुस्न के सिवा कोई हुस्न तुझे अपील नहीं करेगा। उसका अंदर कोई ऐब पाया जाता भी हो तुझे नजर नहीं आना चाहिए। अगर तुझे नजर आता है तो मोहब्बत में झूठा है। जैसा एक माँ है, उसका एक बेटा एक आग से काना है, उसके उस माँ से पूछो अव्वल से आखिर तक सर से पांव तक उसकी तारीफ करेगी, लेकिन कानेपन का जिक्र कभी नहीं करेगी। मोहब्बत का मिजाज है, मोहब्बत ऐब को देखती नहीं है, ना उसका जिक्र करती है। अगर कोई जिक्र कर दे उस काने की बात करती है तो फौरन गले पड़ जाएगी। हालांकि है सच्चाई, वो है ही काना है, मगर इस सच्चाई को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, गले पड़ जाएगी। तो जिस महबूब की मोहब्बत के हम दावेदार हैं उसको रब ने मोहम्मद हर तरफ से बहुत 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 तारीफ किया हुआ, वो रब ने पैदा ही बेऐब किया है। मौके के गवाहों का कहना है वह अहसना मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमला मिन कलम तलिद निसाउ, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इसको अवायदे शेर व शायरी में कहते हैं सनत मुकाबला। एक टेक्निक इस्तेमाल हुई है शेर व शायरी की, उसका नाम है सनत मुकाबला, कंपैरिजन। दूसरा है सनत लफो नशर मुरतब, यानी उसको फोल्ड करना और अनफोल्ड करना, जिस तरतीब से फोल्ड करना उसी तरतीब से अनफोल्ड करना, और फिर फोल्डिंग करते हुए देखना कि किसके मुकाबले में कौन सी चीज आएगी। का उसने यूसुफ कटी मिस्र में अंगुश्ते जाना, क्या बात कही है, हुस्न है यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, और मिस्र के अंदर औरतों की उंगलियां इत्तेफाक से कट गई हैं, लेकिन सर उधर उंगलियों का जिक्र किया है ना, इधर सर कटाते हैं, उधर कटी हैं, यहाँ कटाते हैं। इत्तेफाक से वहां कट गई है, ये जानबूझ के कटाते हैं। सर कटाते हैं, उधर हुस्न है ना, इधर नाम। सर कटाते हैं तेरे नाम पे, उधर जनान है इधर मर्दान है, उधर मिस्र है इधर अरब है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। दुनिया में हुस्न की शाहकार को अगर ओवरटेक किया तो सरकार ने किया है। तो हाफिज़ शिराज़ी बनाते हैं, आंच मी गोयंद आ बेहतर से हुस्न यारे मन आन दार दो ई नीज हम,
وہ جس کو کہتے ہیں کہ عمل سے زیادہ حسن سے زیادہ بہتر چیز ہے، یعنی عمل جس کو کہتے ہیں کہ حسن سے زیادہ بہتر چیز ہے، کیا چیز بہتر ہے؟ عمل۔ یار من آن دار دو این عید ہم، میرے محبوب جیسا تو نہ کوئی عمل رکھتا ہے اور نہ حسن رکھتا ہے، یار من آن دار دو این عید ہم۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولیاء اللہ کے زمروں میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں محبت رسول کس پائے کی ہے۔ محبت رسول سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس کو صوفیہ کے زمرے میں اس دن میں نے عرض کیا تھا فنائے قلب کہتے ہیں۔ فنائے قلب کے کیا معنی؟ کہ محبت کے جتنے بھی رخ ہیں وہ سارے اپنے محبوب کی طرف مڑ جاتے ہیں، یعنی پیار کرتا تو صرف اسی سے کرتا ہے، اگر کسی اور سے پیار کرے تو صرف اسی کی وجہ سے کرتا ہے، اگر مال ہو کسی کو دے تو صرف اسی کے راضی نامے کے لیے دیتا ہے کہ اس کے مشن کے لیے ہے۔ اس جگہ پیسے خرچ کرنے سے محبوب راضی ہوتا ہے، کسی سے پیسہ روکے اپنے وسائل کو روکے تو کس وجہ سے روکتا ہے؟ میرا دشمن ہے، اپنے دشمن ہونے کی وجہ سے، محبوب کا دشمن ہونے کی وجہ سے روکتا ہے کہ اس کو نہیں دیتا، میرے محبوب سے اس کا پیار نہیں۔ اس کو قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے کہا اے محبوب تو ان کو کبھی نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا نہیں پائے گا؟ کہ ان لوگوں سے محبت کریں جو خدا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، خدا سے دشمنی کرنے والے ہیں، اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ خدا سے دشمنی کرنے والے، رسول سے دشمنی کرنے والوں کو کبھی وہ دوست نہیں رکھیں گے۔ وہ لو کانو آباءہم، خواہ ان کے وہ باپ لگتے ہوں، او ابناءہم، خواہ ان کے بیٹے لگتے ہوں، او اخوانہم، خواہ وہ ان کے بھائی لگتے ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کوئی سسرالی ننیالی ددیالی دوسرے کو رشتہ دار لگتے ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کندہ کر دیا، لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس دن ساری محبتوں پر سرکار کی محبت نے چھاپا مار لیا ہے، اس کا نام فنائے قلب ہے۔ اب قلب جو ہے وہ فنا ہو چکا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، محبت کے جتنے راستے تھے قلب پر بند ہو گئے ہیں، صرف ایک ہی راستہ محبوب کی طرف کھلا ہوا ہے۔ جو بھی محبت آئے وہ آیا، اپنا محبوب آئے، وگرنہ محبت کے سارے دروازے ہر محبت پر بند ہیں۔ جو بھی آنا چاہتا ہے وہ اسی راستے سے آئے۔ بیوی ہے تو اس وجہ سے محبوب ہوگی کہ اس کا سرکار سے تعلق ہے، بچہ ہے تو اس وجہ سے پسند ہوگا کہ اس کا عقیدہ سرکار کے بارے میں ٹھیک ہے، پیار کرتا ہے۔ بھائی ہے تو اس وجہ سے اس کو قبول کریں گے کہ یہ سرکار کا مخلص ہے۔ اس کا نام ہے فنائے قلب۔ یہ اس سے محبت نہیں کرتا، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، میری بولی بولتا ہے، میری قوم کا ہے، میری برادری کا ہے، کا باپ لگتا ہو تو پرواہ نہیں کرتا، باقی برادری کی کیا بحث ہے، بیٹا لگتا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس بیماری میں آج ہم مبتلا ہیں کہ نہیں؟ یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، نہیں بے ایمانوں کے لیے دروازے کھول کے نہیں رکھے، آل حق کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت نے آ کے گھیرا ہے، انہوں نے کہا بس ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، جو اس گھر میں آنا چاہے وہ محبوب کے رنگ میں رنگا ہوا ہو کر آئے، اور کسی کو میں نہیں قبول کروں گا۔ ایوہ خیال اور اسی محبت کا دوسرا ذکر سورہ توبہ کے اندر، یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ کے اندر، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جتنے حافظ حضرات بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے میں نے ٹھیک پڑھا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے, اس نے کہا کل ان کانا آباؤکم, پہلے تو کہنا او یعنی لو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیر, یعنی او چوائس کے لیے ہوتا ہے. جی جی, خواہ یہ ہوں یا یہ نہ ہوں تو وہ ہوں, یا یہ نہ ہوں تو وہ ہوں. قرآن مجید کہتا ہے اے محبوب ان کانا, ان کو بتا دو, ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے باپ ہوں اور وہ ابنا اور بیٹے بھی ہوں, یہ نہیں ہے یہ ہوں یا ہوں, باپ بھی ہوں بیٹے بھی ہوں, وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی بھی ہوں, وہ ازواجکم اور تمہاری بیگمیں بھی ہوں, وہ عشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں, وہ اموال اقترفتموها, خواہ وہ مال ہوں جو تم نے خود کمائے ہیں. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اپنے باپ کی آپ کو 800 کنال زمین ملی ہوئی ہے نا, اس کا کوئی خیال نہیں ہوگا. 5 مرلے آپ نے سڑک کے کنارے خرید لیے, جا کے اس کو فٹافٹ اس کا بنیادیں کھود کے اس کا کچھ نہ کچھ نشاندہی کر کے کوئی قبضہ نہ کر لے. وہ 5 مرلے خریدی ہے جس نے 800 کنال دی ہے, اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. خود کمائی ہوئی میں اور باپ کی کمائی ہوئی میں یہ فرق ہوتا ہے. وہ اموال اقترفتموها, اور اگر وہ تمہارے مال جو تم نے خود کمائے ہیں, اور تجارت تخشون کسادها, یا تمہارے اور تمہارے وہ یعنی اور تمہارے وہ تجارتی مال ہوں جن کے ٹھنڈا پڑ جانے کا اور نہ بک سکنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو. مارکیٹ میں جام ہو گئے ہیں, اب یہ نکل نہیں سکتا, اب یہ مال جو خریدا نکلا نہیں ہے, یہ وجہ گھر ہی پڑ گیا ہے, تو جو مال بک نہ سکے تو بیکاری ہو جائے, مصیبت بن جاتی ہے. اور وہ مساکن ترضونہا, اور ایسے مکانات جن کو تم نے بہت پسند کیا ہوا ہے, اس کا گارڈن بڑا اچھا ہے, اس کا ویو بڑا اچھا ہے, اوپن فرنٹڈ ہے, یہ ڈیٹیچڈ ہے, یہ سیمی ڈیٹیچڈ ہے, یہ بنگلہ ہے, اور یہ مینر ہاؤس ہے, اور بڑے اس کے کمرے ہیں, اور بڑا اس میں وہ پیجن کے لیے, برڈز کے لیے, پیٹ برڈز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے, نوکروں کے لیے الگ جگہ. یہ ایسے ایسے مکان جو تم خود پسند کر کے رکھتے ہو, یہ سارے اکٹھے ہونا تو کیا ہوں, احب الیکم, تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہوں ان چیزوں سے. یعنی باپ, بیٹے, بھائی, بیگم, رشتہ دار, خود کمایا ہوا مال, کھوٹا پڑ جانے والا تجارتی مال, تمہارے پسندیدہ مکان, یہ سارے مل کے کیا ہوں, زیادہ پیارے لگے نا تمہیں اس سے, اللہ سے, اس کے رسول سے, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ اچھے لگے نا تو فتربصوا ٹھہر جاؤ گا, انتظار کرو. یہ اسی طرح ہے جب بچہ کوئی شرارت کرے تو ماں کہتی ہے ٹھہر جا, مجھے ہاتھ دھو رہنے دے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھہر جائے میں تجھے لڈو پیڑے دوں گا, وہ کہتی ہے تو ٹھہر جاؤ, تیرے سر کی جوتوں سے مالش کروں گی. یہ کہنے سے مراد ہے فتربصوا, اس جگہ میں ٹھہر جائے, انتظار کر, انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی سزا تمہیں بھیج دے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں بھی جتنے بھی محبت کے اسباب ہیں نا, سب کو اجمالی پیرائے میں ذکر کیا کہ محبت کے جتنے بھی کشش یا اٹریکشن جنہوں پائی جاتی ہے نا, وہ ایک طرز پر رکھتے ہیں, اور محبت رسول کو دوسرے طرز پر رکھتے ہیں. اگر محبت رسول میں ان کی چبر محسوس ہوتی ہے نا, تو پھر اپنا ایمان ریوائز کرو, ابھی ایمان تمہارا ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آئے گی, فناء قلب کی یہ کیفیت ہے. اسی منزل پر پہنچ کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے, جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں عرض کیا تھا, اپنا باپ قتل کیا تھا. فاروق اعظم نے اپنا ماموں قتل کیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر نے سگا بھائی اپنا قتل کیا تھا. اقربا نے اقربا کو مارا. فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہتا ہے
بدر میں میری تلوار کی مار میں آئے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. ان کا بیوقوف، یہ اب باتیں کرتا ہے، یہ باتیں اب میں سن نہیں سکتا. یہ اگر تو میری تلوار کی مار میں آتا، خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صدیق کی تلوار سے تو کبھی نہ بچا. اسی طرح کہ میرے سامنے میری تلوار کی مار میں آتا کبھی نہیں چھوڑتا تجھے. یہ فنائے قلب ہے. اس کا پہلا نمونہ جو ہے وہ صحابہ کی ذات ہے، فنائے قلب. اور دوسرا فنائے نفس. فنائے نفس کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے ساتھ حسد کرنا، یعنی کسی کا اچھا مکان دیکھے مجھے اچھا ملے یا نہ ملے اس سے چھلے. کسی کا کو کاروبار دیکھنا کہ مجھے کو اچھا کاروبار ملے یا نہ ملے اس کا کاروبار رکے. کسی کا اچھا رشتہ دیکھنا، کسی کے گھر میں سکون دیکھنا، مجھے سکون ملے یا نہ ملے اس کا سکون ضرور چھلے. اس کا نام ہے حسد. ابھی وہ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد، سارے روزے رکھنے کے بعد، اللہ اللہ کا مدعی ہونے کے باوجود شیطان کا صحیح معنی میں غلام ہے. حسد کی مار میں جب تک ہے دوسروں کا زوال مرتبہ چاہنا، زوال نعمت چاہنا، لوگوں کی تباہی اور ہلاکت کی آرزو رکھنا، یہ اللہ کا کام نہیں. یہ دو کلمے اس لیے بیان کیے کہ یہ جو ہے نا ولایت کا میدان، اس میں قدم رکھنے کے لیے ایک تو فنائے قلب چاہیے کہ محبت کے جتنے خانے چاروں طرف سے بند ہو جائیں، ایک ہی خانہ سرکار کی بارگاہ کی طرف کھلا ہوا ہے جو کہہ رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام آئے مداخل ہو سکتا ہے. یہ کہ نفرت کا کھانا، بغض کا کھانا، ان کا بغض کرنا ہے تو صرف محبوب کبریا کے لیے کرنا ہے. وجہ اناد دیکھیں، یہ لڑائی ہوئی ہے. وجہ اناد کیا ہے؟ کہ جس بات کی بھی وجہ اناد تلاش کرو محبوب کبریا کا تعلق ہو. کیوں اسے برا سمجھتا ہوں؟ میری سرکار کو اچھا نہیں سمجھتا. کیوں اس سے لڑائی ہے؟ میری سرکار کو اچھا نہیں سمجھتا. کیوں اس سے نفرت رکھتے ہو؟ میری سرکار سے نفرت. یہ وہ منزل ہے کہ جس وقت اس کے نفرت اور غضب اور بغض کے سارے خانے بند ہو کر ان کا رخ بھی سرکار تاجدار مدینہ کی طرف مڑ جاتا ہے کہ صرف انہی کو برا سمجھوں گا جو میرے محبوب کو برا سمجھتے ہیں. جو میرے محبوب کو برا نہیں سمجھے گا میں اس کو کبھی برا نہیں سمجھوں. میرا قاتل ہے معاف ہے، میری سرکار کا مخلص ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے. بات سمجھنے کے بعد مزہ آتا ہے. سمجھی نہ جائے بات کا مزہ نہیں آتا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تہمت لگی تھی نا، اس تہمت میں حضرت حسان ابن ثابت جو سرکار کے شاعر تھے یہ بھی شریک ہوئے تھے. ان کو بھی 80 درے لگے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنے دوستوں سے بھی کمی بیش ہو جاتی ہے. سرکار کے بڑے مخلص شاعر ہیں. تہمت لگائی تھی عبداللہ ابن ابی نے جو رئیس المنافقین تھا، لیکن اس طرح کے پرانے جو گھاگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اپنے راستے پر لگا لیتے ہیں. اس نے حضرت صدیق اکبر کے بھانجے لگتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے خرچے پر پلے تھے، لیکن وہ بھی اس میں شریک ہو گئے. اس دن کی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیسوں کے تھے. اس دن کا کھانا جو ان کی ماں نے کھایا تھا حضرت صدیق اکبر کے پیسوں کا کھایا تھا. اور بچپن سے لے کر جوانی تک حضرت صدیق اکبر کے خرچے پر پلے تھے. جو دن ہجرت کر کے آئے تھے نا، اس وقت بھی ان کے کھانے پینے کا بندوبست حضرت صدیق اکبر کر کے چلے تھے کہ یہ خود کمائی نہیں کر سکتا، یہ میری بہن ہے، رشتے کی بہن ہے یا حقیقی بہن ہے، پر یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود کھانا اپنا مہیا کرے، یہ کپڑے مہیا کرے یا اپنے بچے کے لیے مہیا کرے. تو بہتر یہ ہے میں اب سفر میں چلا ہوں، خدا جانے کیا ہونے والا ہے، تو میں اس کے لیے بندوبست کر کے چلوں. وہ آدمی وہ بھی شریک ہو گیا. اب جب تہمت میں اتنی بڑی بری بات جس کی شان میں 18 آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئی ہیں پاک دامنی کے سلسلے میں، خدا کی غیرت کو اتنا گراں گزرا ہے. کسی کی شان میں 18 آیتیں لگاتار ایک ہی کانٹیکسٹ میں کبھی نازل نہیں. ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے جو پاک دامنی میں ایک صفائی کا گواہ گزر کے اتنی آیتیں نازل کر کے ان کی شان کو بلند کیا. اب ظاہر ہے کہ ان کو تو پھر جناب سیدہ عائشہ سمجھتی تھی،
بخاری کا متن ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حسان بن ثابت پردے کے باہر اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے اندر، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے نعتیں ان کو سنا رہے ہیں۔ یہ موقع دیکھنے والا کہ کسی کو برا سمجھنا تو سرکار کے لیے سمجھنا، اچھا سمجھنا سرکار کے لیے۔ اوپر سے آ گئے عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ ہجرت والی رات جس خاتون نے 3 دن تک سرکار کی بارگاہ میں روٹی پہنچائی تھی اور روزانہ جایا کرتی تھی، اس خاتون کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر۔ خامد ان کے تھے حضرت زبیر بن العوام، جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ان میں سے ایک تھے۔ یہ بڑی شان والی خاتون ہے۔ ان کا بیٹا ہے عروہ بن زبیر، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن لگتی تھی، اس لیے سوتیلی بہن کا بیٹا ہونے کے ناطے سے یہ بھانجا لگتا تھا۔ وہ طبیعت سے ذرا سخت تھے، آتے ہی گالیاں دینے لگے۔ ان کا کل دشمنوں کی صفوں میں شریک ہو کے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تہمت پر ہاں میں ہاں ملائی اور مدعی بن بیٹھے، اور آئے سرکار کی نعتیں سناتے ہو۔ اب جناب سیدہ عائشہ کا جو جواب ہے یہ یاد کریں، اس سے تصوف کا ایک سبق ملتا ہے۔ صوفی بننا ہو تو یہ طریقہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے اے عروہ، اس کو کچھ نہیں کہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ معافی مانگی ہے؟ ان کہ نہیں، معافی نہیں مانگی، وہ تو ضروری لگ گئے تھے، وہ گناہ تو اس کو اسے معاف۔ میری جو ناراضگی تھی اس کے دور ہونے کی اور وجہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا نبی پاک کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں نا، یہ ان کے منہ توڑ جواب دیتا ہے، ان کا رد کرتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی میں نے اپنے دل کے جو زخم تھے نا وہ بھر لیے، میرے زخم منتمل ہو گئے ہیں، میرے زخم مرمت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس آدمی نے مجھے تہمت لگائی تھی نا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے جو منکر ہیں نا، سرکار کے جو دشمن بری باتیں کرتے نا، ان کا رد، ان کی تردید، ان کا تردیدی جواب اس احسان نے دیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا منہ جس نے بند کیا ہے نا، ان کو ذلیل کیا ہے نا، وہ اس نے کچھ بھی گناہ کیا تھا میری طرف سے معاف۔ اس کا نام ہے فنائے نفس۔ نفس چاہتا ہے کہ اس کو برا کہا جائے، کہا نہیں برا کہتی، لیکن میری سرکار کے حق میں یہ اچھا گواہ ثابت ہوا ہے، اس نے سرکار کے دھڑے کی باتیں کی۔ یہ 2 چیزیں ہیں صوفیت میں، فنائے قلب اور فنائے نفس۔ اسی منزل پر صوفیہ کہتے ہیں شیطان اس کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ باب الایمان بالقدر میں مشکوٰۃ شریف کے اندر احادیث ہیں، بہت ساری احادیث کا مضمون ہے کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ولادت کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو ہر وقت اچھائی کا سبق دیتا ہے، اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، شیطان اس کو ہر وقت برائی کا سبق دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے؟ اور ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے۔ کہا پھر آپ کو برائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے؟ وہاں تعلیم دینے کی تو اس کی پوزیشن نہیں ہے۔ آمادگی کا جہاں تک سوال ہے، میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، اب وہ بھی میرا امتی ہے، نبی مانتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس گزرے ہوئے جلسے میں ایک مولانا کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ، جو کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ کسی ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ شیطان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، ان کا شیطان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ان کے شیطان مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس منزل کا نام صوفیہ نے اپنی بولی میں فنائے نفس رکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ فنائے قلب کے لیے ذریعہ کیا اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارا کام
چل پڑے. آپ یہ جتنے بھی تشریف فرما ہوتے ہو یہ ایک سبق کی کلاس ہے. کوئی اس کے نعرے وارے لگانے والی مجلس نہیں ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور شور واہ واہ ہو. بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے بات کو سمجھنے کا موقع قرآن کی زبان سے فراہم کیا جاتا ہے. جس سے یہ فائدہ ملنا چاہیے کہ یہاں پہنچنے سے پہلے میرے اور آپ کے عمل کی حالت مختلف ہو تو یہ سن لیں ہمارے عمل میں اسی وقت تبدیلی آ جائے. اس اللہ کے نیک بندے نے جو اس پر پیسہ خرچ کیا اس حال پر کیا مطلب اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اتنی جگہ بنائی ہے ہر مہینے اتنے ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتا ہے یہ شخص. اس کا بھی فائدہ تو اسی صورت میں صحیح نکلتا ہے جس صورت میں آپ کو بھی اس طرح کا فائدہ پہنچے کہ سوسائٹی میں ایک زبردست تبدیلی آئے. اب وہ فنائے قلب کی بحث ہے کہ یہ فنائے قلب حاصل کس طرح کرے. اس کے لیے کہا سب سے پہلی بات کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مجلس کرے اگر سرکار کا دور ہے. لوگ اس دور کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے حدیث ہے تقول یا رسول اللہ فی من احب قوما ولم یلحق بهم. یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو کسی قوم سے پیار تو کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل وہ نہیں کر سکتا. المرء مع من حب جس کو جس سے پیار ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور جنت میں انہی کے ساتھ رہے گا. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مجموعی رجحان ہے کہ چلو ہم خود تو ولی نہیں بن سکے لیکن ولیوں کو اچھا تو سمجھو ولیوں سے پیار تو کرو. ہم خود صحابہ تو نہیں بن سکے لیکن صحابہ سے پیار تو کرو. اگر ہم وہ پنجتن پاک جو پہلے اہل بیت ہیں ان میں سے نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ پیار تو کر سکتے ہیں. اگر وہ اہل بیت نہیں مل سکے تو آج تو اہل بیت ہے ان کے ساتھ تو پیار کر سکتے ہیں. یعنی وہ فنائے قلب کی منزل ملتی کس طرح ہے. پہلے تو مجلس کرے اگر مجلس ممکن ہے. کیوں عمل کی کمی کو محبت اور مجلس پورا کرتی ہے. یہ جملہ کتنا بڑا زبردست ہے. اس قوم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو قوم کسی دوسری قوم سے پیار کرتی ہے مگر جس سے پیار کرتی ہے ان کا سا عمل نہیں کر سکتی. مثلا میں ہوں آپ ہیں ہم ولیوں میں سے نہیں ہیں لیکن ولیوں سے پیار کرتے ہیں. ان جیسا عمل ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سرکار کی اس ارشاد کے مطابق کہا اگر پیار صحیح طور پر جاری رکھے ہوگا ان کے ساتھ. اچھا اس سے آگے بڑھیے. ہم صحابہ نہیں ہیں صحابہ سے پیار کرتے ہیں. عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم قیامت کے میدان میں صحابہ کے ساتھ ہوں. ہم آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. دعا میں جو نہ بولا جاتا ہے یہ مانا ہوگا. اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ہم آل بیت سے پیار کریں گے قیامت کے میدان میں آل بیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حشر نشر ہمارا ان کے ساتھ ہوگا. عمل کی کمی کو محبت کے تعلق نے پورا کیا کہ نہیں کیا. اب کوئی آدمی حضرت صدیق اکبر سے پیار کرے تو پوری امت کا سردار ہے اس کے ساتھ مل بیٹھنے کا کیا چانس ہوتا ہے. یا سفیر کے ساتھ فوٹو ہی کھچانا ہو خواہ وہ مہاراجا رنجیت ہی کیوں نہ ہو لیکن دوڑ دوڑ کے جناب آگے سے دوسرے نکالتے ہیں میرا فوٹو آ جائے. کہاں سفیر اور کہاں سرکار کا یار اس کی مجلس میں جو بیٹھنے کا موقع ملا. نبی پاک علیہ السلام کا وہ پاک خاندان جن کو سرکار نے فرمایا نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد. ہم جو آل بیت ہیں
علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس کے اندر حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت انس جنہوں نے 10 سال سرکار کی صحبت پائی ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہم جو آل بیت ہیں ہمارے ساتھ کسی کا موازنہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. ہم آل بیت ہیں. تو اگر آل بیت سے پیار کرے قیامت کے میدان میں آل بیت کے ساتھ اٹھے, عمل کی جتنی جدائیاں ہیں محبتیں دور کی ہیں کہ نہیں کی؟ پہلی بات تو ہے مجلس. اگر سرکار کے ساتھ مجلس نہیں میسر آئی, سرکار کا جو نائب ہے اس کے ساتھ مجلس کرے. وہ نائب بھی چلے گئے, ان کے جو نائب, ان کے جو نائب, ان کے جو نائب, ان کے جو نائب کرتے کرتے نیچے آ جائے. اب جو یہاں بیٹھ کے اپنے قلب کو شیخ کے سامنے رکھ کے سرکار سے جو رابطہ کرتا ہے وہ یہی بات ہے. تصوف بھی اصل چیز نہیں ہے. بخاری شریف کے متن میں ہے مراقبے کی اصل. سوریا مراقبات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مراقبوں پر برکت فرمائے. لیکن یہ تعلیم میں ایک جملہ اضافہ کر لیں کہ انا عند ظن عبدی بی, حدیث قدسی ہے. انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا وہ مجھ سے توقع کرتا ہے, جیسا مجھ سے امید کرتا ہے, جو اس کا گمان ہوتا ہے میں اس پر پورا اترتا ہوں. مراقبہ کس بات کا نام ہے؟ بیٹھا ہوا ہے اپنے لطائف پر, اس نے نگاہ جمائی ہوئی ہے, رب کے نور کے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ وہ آ رہا ہے. جتنے بھی اس راستے کے مسافر ہیں سب نے تواتر کے ساتھ لکھا ہے, پہلے تو گمان ہی کرتے ہیں, بعد میں سچ مچ وہ نور آتا ہے. پہلے تو وہ صرف نور دکھائی دیتا ہے, لیکن کب دکھائی دیتا ہے؟ جو آنکھیں بند کر دیکھے اسے دیدار ہوتا ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں نظر آتا ہے نا کوئی دیکھنے کا ایسا طریقہ. آنکھیں بند ہیں وہ نظر آتا ہے. پہلے تو صرف وہ نور نظر آتا ہے, بعد میں اس نور میں کیفیات کائنات بھر کی نظر آتی ہیں, اس نور میں ملائکہ نظر آتے ہیں, اس نور میں ارواح نظر آتی ہیں, اس نور کی روشنی میں اور یہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, باتیں پوچھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. پہلے وہ یہ گمان کرتا ہے نور آ رہا ہے. گمان جب کرتا ہے حدیث قدسی ہے, جو گمان کرے پھر سلوک ویسا ہی کرتا ہے. گمان کرتا ہے نور آ رہا ہے, وہ گمان کرتا ہے ویسا جو چاہتا ہے. آئی بات سمجھ؟ ایک اس فنائے قلب کی یہ صورتحال ہے کہ آل اللہ کے پاس بیٹھے. جو مجلس کی کمی ہے یہ عبادت سے پوری نہیں ہوتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے. یہی وجہ ہے عبادت آج بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن سرکار کی مجلس میں جو بیداری میں جیتے جاگتے بیٹھنے کا چانس ہے وہ جاتا رہا ہے. اگر کل روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جس دن سے صحابہ و تابعین دنیا سے گئے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے, ایک ترازو پر رکھا جائے, ایک صحابی کے برابر بنایا جائے, نہیں بن سکتا. کیا وجہ ہے؟ اس کو جس کی صحبت میسر آئی ہے نا اس صحبت کا جوڑ کوئی نہیں, اس لیے کہ اس صحبت میں بیٹھنے والے کا جوڑ کوئی. تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ سب عملوں سے اچھا عمل سنگت ہے. اتنے نام ولیوں کے لیے ہیں. بابا بدھو صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میاں صاحب عارف کھڑی کے دادا مرشد, میاں غلام محمد صاحب پلیر شریف والوں کے جو مرشد سے بابا بدھو رحمۃ اللہ علیہ 48 برتوان نکایا. حضرت فرید الدین مسعود گنجے شکر گنجے چشتیاں پاک پتن کے شہنشاہ, آپ نے 36 برتوان نکایا. سب رضائی الہی کے لیے کیا. اگر ایسے لوگ اتنے اچھے اعمال والے وہ سارے موجود ہیں تو اس ایک آدمی جس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز روزہ زکات کوئی عمل نیک ہے ہی نہیں سوائے سرکار کی مجلس میں بیٹھیں گے, اگر وہ اس پر سبقت لے گیا تو آپ کو ماننا پڑے گا جو صحبت کا درجہ بنتا ہے وہ کسی عبادت کا نہیں بنتا. یہ جو دور دور کے سفر کر کے ولیوں کے پاس جا کے مجلس میں بیٹھتے ہیں, صحبت مجلس پیر میرے بہتر آپ نے حال تو بنا دیا ہے, لیکن قیامت میں یہ بات کھلے گی اس کا
راحت ہے، وہ کیفیات آتی ہیں کہ سمجھ نہیں سکتے. دل دماغ میں ایسا سوز گداز اور کہف پیدا ہوتی ہے. یا اس بات کا ڈر نہیں کہ فلاں کمیٹی والا ناراض ہو جائے گا، فلاں صدر ناراض ہے، کوئی بات کریں گے تو کہیں میرے متعلق کرتے. محض اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بنانے والے درویش کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کا. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچا کے درجات کو بلند فرمائے، الفردوس نصیب فرمائے. آپ سوچیں ذرا، وہ جو بات میاں صاحب کی روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں، آج تحقیق کے ترازو پر چڑھی ہوئی نظر آتی ہے جی. پوری دنیا کے صالحین کے اعمال صالحہ ایک ترازو پر رکھے تو وہ صحابی مرید ہے نا، سرکار اس کے پیر ہے نا. صحبت مجلس پیر میرے بہتر نفر میں معلوم ایک سمن شریف ہونا تھا قرضہ میں رکھنا. پہلی تو یہی بات آپ کو سمجھ چاہیے، صحبت والی کمی یہ کسی دوسرے عمل سے پوری نہیں ہوتی. لیکن دوسرا طریقہ، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 10 منٹ ہے. منٹ بات ہی تھی دیرا وقت ہی انشاءاللہ مجھ تلیفون لیٹ کہوں نا انشاءاللہ کار چلی گئی تو اس میں جو بات سمجھنے والی ہے اس کو یہ ہے کہ صوفیہ کی تحقیقات میں وصل الہی کے 3 راستے ہیں، ایک ذکر، ایک فکر، ایک رابطہ شیخ. اس کو ہمارے بزرگوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب القول الجمیل کے اندر بھی لکھا ہے. یہ سب سے زیادہ مؤثر کون سا ہے؟ کاسوت شیخ. وہ دلائل وہاں نہیں لکھ سکے، میرے مطالعے میں گزری ہے، لیکن محققین نے اس کے دلائل لکھے کا اس کا ثبوت صحابی کا وجود ہے کہ صحبت شیخ مجلس کی ہے، سب سے آگے نکل گیا ہے، اعمال کا کوئی بحث نہیں چاہیے. رابطہ شیخ کس بات کا نام ہوگا؟ جب تک موجود ہو شیخ ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھے. جب شیخ ان آنکھوں سے اوجل ہو جائے پھر ان کو دل کی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے. اس کا نام ہے رابطہ شیخ. اس کی قیمت کتنی ہے؟ پوری امت میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے کی وجہ مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ہے، مگر صوفیہ کے نزدیک ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رابطہ شیخ سب سے زیادہ ہے. کس طرح کا؟ جس تاریخ مسلمان ہوئے اس تاریخ سے لے کر کے قبر تک ایک دن سرکار سے جدائی نہیں ہوئے. لیکن جب جدا ہوئے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں سرکار کو یاد نہیں رکھا. اور مر کر کہ وہ کہا مجھے کفن دے کے نا سرکار کی بارگاہ میں جا کے رکھ دیا. تفسیر کبیر ام خصبت ان اصحاب الکہف بالرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت اس کے تحت غالباً مسئلہ 17 ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصیت فرمائی جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کفن دے کے نا سرکار کی بارگاہ میں جا کے رکھ دینا اور عرض کر دینا یا رسول اللہ یہ آپ کا بڈھا پرانا غلام ہے جس نے غاروں میں مل کے آپ کے ساتھ راتیں گزاری، اب حاضر آ گیا. یہ کس جو آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا آپ کو دفن کہاں کریں؟ انہوں نے کہا جب سے لے کر سرکار کا کلمہ پڑا ہے اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کیا، سرکار کی خوشی کے کام کیے ہیں، یہ فنائے قلب ہے. اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو کسی کے بغض و عناد کی وجہ سے ہو، یہ فنائے نفس ہے. فنائے قلب بھی فنائے نفس بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا، سرکار سے پوچھ لینا جہاں حکم. اس سے ایک پتہ تو یہ چلا
کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ قبروں والے کو بات کر سکتے، سمجھ سکتے، سن سکتے، ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، جواب سنا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس بات کے قائل نہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ اکیلا ہوتا تو باقی صحابہ جو پاس بیٹھے ہوئے تو ان کا یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ قبروں والے تو سن نہیں سکتے، لیکن سب صحابہ نے بالاتفاق یہ کام کیا۔ معلوم ہے صحابہ کرام کا اجماعی عقیدہ تھا کہ قبروں والے سن سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ تو رابطہ شیخ میں وہ سبقت لے گئے، مر کے بھی جدائی نہیں قبول کی۔ اس وجہ سے ان کا درجہ رابطہ شیخ کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی چاہے کہ محبت کا بنجارہ بنے، صحبت بھی اختیار کرے، لیکن دونوں ویلوں کو حرکت دے تاکہ کام جلدی بنے۔ بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حدیث قدسی ہے، رب کا بیان ہے، سرکار کی روایت ہے۔ رب سے روایت کرتے ہیں سرکار کہ میرے مولا نے مجھے یوں کہا، غیر قرآن ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ یوں کہہ دو، کیا ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ لگاتار نفلی عبادت کے ذریعے سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نفل سے مراد یہ جو نماز نفل پڑھتے ہیں یہ بھی ہے، یہ جو مسجدوں مدرسوں میں چندہ دیتے ہو آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ دیں، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے یہ تو ڈیوٹی ہے، فطرانے کے پیسے یہ تو ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے، روزانہ روٹی بھی تو کھاتے ہی ہیں نا، کپڑے بھی تو پہنتے ہی ہیں نا، اپنے شوق کے کام بھی تو کرتے ہی نا، رشتہ داروں کے ساتھ نیوتا بھی، باجی جان جی کہتے ہو، رشتہ داروں سے نیوتا بھی کرتے ہی ہیں نا، اور لینا دینا بھی ہوتا ہے نا۔ تو چلو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اللہ کے نام کا بھی کچھ نکل جائے، یہ نفل ہے۔ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ کسی مسکین کی جا کے خدمت کرے اس کے دروازے پر، لیکن آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہے، فطرانے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی واجب صدقہ نہیں، آپ ویسے ہی جا کے فلاں بڑا غریب آئے اس کی مدد کر دو۔ چلو مجاہدین کے لیے چندہ ہو رہا ہے، ڈیوٹی میری نہیں ہے، لیکن میں کچھ حصہ ملا دوں، میرا بھی نام بولے، جہاز میں عمران شریک نہیں ہوں، مجاہدین کو کوئی ان کے گھوڑے کی رسی بن جائے گی، ایک وقت کا ناشتہ ہی کسی سپاہی کا بن جائے گا، ایک گولی بن جائے گی جو دشمن کے سینے سے پار ہو جائے گی، نبی پاک کے مشن کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ نفلی عبادت، نفل سے مراد صرف وہ نفل نہیں کہ جو جمعے والے دن جب چندہ ہوتا ہے تو چندے والا جو ہی پھرتا ہے تو آدمی اٹھ کے 60 رکعت نفل نیت کر لیتا ہے، جب تک وہ چندے کا خطرہ ٹل نہ جائے سجدے کی طرف نہیں جاتا۔ وہ صرف سجدوں والے نفل نہیں بلکہ تمام جتنے کام اس کے لیے ضروری نہیں ہے مگر ہے نیکی کے کام وہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے۔ بھائی تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ ثواب تو فرضوں کا زیادہ ہوتا ہے، نفلوں کا ذکر کیوں کیا؟ دراصل جتنے فرض پڑے جاتے ہیں، واجب پڑے جاتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے پڑے جاتے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ فرض نہیں پڑھوں گا تو میری پٹائی ہوگی، مجھے سزا ہوگی، اس میں محبت کا عنصر کم ہے، ڈر کا عنصر زیادہ ہے۔ خوف سزا سے بچنے کے لیے وہ فرض ادا کرتا ہے، مگر بڑا حساس انسان ہے جس کو یہ احساس ہے میرا فرض ہے مجھے کرنا چاہیے، لیکن نفل کیوں پڑتا ہے؟ کہا نفل ازرے شوق پڑتا ہے، شوق سے کی جانے والی عبادت کی قیمت اور ہے، ڈر سے کی جانے والی عبادت کی قیمت اور ہے۔ بچے کو دکھا کے اگر تم نے اس وقت باقاعدگی طور پر کام کر کے پیسے کما کے نہ دیں گے، گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، اس کی قیمت اور ہے۔ باپ کی اطلاع کے بغیر، چھٹیوں کے بغیر جا کے پارٹ ٹائم کام کر کے 8 دن کے بعد ابھی کو لا کے پیسے دے، ابا جی یہ پیسے، یہ کہاں سے کہیں چوری تو نہیں کر کے لائے؟ نہیں ابا جی اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں مالی غربت ہے تو میں نے سوچا میرا ابا اکیلا کمانے والا تو میں
اس لیے یہ کما کے لایا ہوں بھائی. تو باپ روئے گا بھی, دعائیں بھی دے گا. اب دیکھیں کہ زندگی میں ترقی کتنی ہوگی. اب خوف سے کرنے والی کی جانے والی عبادت کی قیمت ہے, پیار سے کی جانے والی عبادت. ماں ساری زندگی اس بات کو دہرائے گی, میرا بیٹا اس طرح اسکول سے جا کے پیسے کما کے لایا تھا. باپ ساری زندگی یاد کرے گا کہ وہ شوق سے نہیں. رب کہتا ہے اس کو مجبور کوئی نہیں کرتا, اس کو محبت نہیں سونے دیتی. جب لوگوں کی آنکھ کھلتی نہیں, اس کی آنکھ لگتی نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتیں جاگ جاگ کے گزارتا ہے, لیکن صبح کے وقت ہوتا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابک کان غراما. اور کریم عبادت کو کوئی ذکر نہیں کرتا کہ ساری رات عبادت کی ہے. کہا مولا کریم تو اپنے غضب کو مجھ سے پھیر لے, اپنے عذاب سے مجھے بچاؤ. راتی زاری کر کر رومن, نیند اکی تھی تو دے, فجری اوگن ہار کہاون ہار تھی نیند ہوں دے. اب وہ نفلیں پڑھتا ہے, ساری رات نفلوں میں گزرتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے, حتیٰ احببتہ ہوں, حتیٰ کہ پھر مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. آخری ٹارگٹ دیکھا کیا ہے, وہ فنائے قلب کی منزل ہے نا, مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. پہلے تو وہ اپنی محبت سے کرتا ہے نا, پھر مجھے محبت ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اب ذرا دیکھیں محبت کی تاثیر اور ہے, عبادت کی تاثیر اور ہے. آپ مانگ کر اپنے باپ سے, اپنی اماں سے کوئی چیز لے, اس کی قیمت اور ہے. باپ خوش ہو کے مانگ, آج جو کچھ مانگنا ہے لو, جو کچھ لینا ہے, اس کی قیمت ہی اور ہے. اذا احببتہ, جب مجھ سے پیار ہو جاتا ہے پھر کہتے میں جانے دے, اب تو ہی کو جانے دے. کیا کر, کنت بصرہ الذی یبصر بہ, اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. اب ولی کے بارے میں یہ بات سمجھ آگے کہ نہ حدیث قدسی اور ہے بخاری میں, حضرت ابو ہریرہ ہے, میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. تو وہ ولی کی آنکھیں, نبی کا تو یہ ذکر نہیں ہے نا. اگر کسی پیر کا ذکر ہوتا, سرکار کی مجلس کا ذکر ہوتا, پھر تو شمرات شامی ہوتا. میرا بندہ, اس کے بندے تو قیامت تک آئیں گے. کیریکٹر کا ذکر کیا, پیر کا ذکر نہیں کیا. عمل کی تخصیص کی ہے, وقت کی تخصیص نہیں کی. کسی دور کا کوئی آدمی, اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. اب جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب میرے مرشد رہتے دور ہیں لیکن میرے ہاتھ سے آگاہ ہے, وہ کہتے ہیں دور سے دیکھ کہاں سکتا ہے. رب جن آنکھوں کو کہے, جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے وہ میں بن جاتا ہوں. ان آنکھوں سے خدا کی آنکھوں کے لیے دور قریب کی بحث ہے, اندھیرے روشنی کی بحث ہے, پہاڑوں اور دیواروں کے راستے میں حائل ہونے کی بحث ہے. اب اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. وہ سمع الذی یسمع بہ, اس کے وہ کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. اب رب کہے وہ کان میں ہو گیا ہوں, تو پھر رب کے کانوں کے لیے سننے کے واسطے دور یا قریب کا فرق ہے. محبت کی منزلوں کو پالے, نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل, تیری ہمت کی پستی ہے, تیری ہمت کی کوتاہی. آج ہم یہ بیٹھے ہوئے عزم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ زندگی اختیار کریں گے. اس میں کوئی مشکل کام ہے ایسا جو نہیں ہو سکتا. آج سے اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہم نے مزہ تو نہیں ہوا. فرمایا وہ لسانہ الذی یتکلم بہ, اس کی وہ زبان میں بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ باتیں کرتا ہے. اس کو دیکھتے اس کے منہ میں حرکت کرتی ہے, وہ میں بن جاتا ہوں, اس زبان سے وہ باتیں کرتا ہے. تو پھر اگر اس کے بولنے سے رب بولے تو حدیث سے ثابت تو ہے. اب میاں صاحب نے بڑے آسان لفظوں میں اس حدیث قدسی کا ترجمہ کیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے تو یہ مان جائیں, نہیں مرضی تو نہ مانے. لیکن میاں صاحب نے احسان کیا سوسائٹی پر اپنی بولی میں اور بڑے خوبصورت انداز میں, چونکہ دریا کے کنارے رہنے والے تھے نا,
دو دریا ان کے پاس ہی آ کے ملتے، دریائے چومو کو دریائے جھیلم، اور پاس سے گزرتے پتن کے رہنے والے ہیں. فتح قطرہ بنج پیا دریا میں پھر وہ کون کہا. اس کو شاعری کی زبان میں کہتے ہیں صنعت سوال و جواب. سوال کرتے اور خود ہی جواب دیتے ہیں. اس کا نام کیا ہوگا؟ صنعت سوال و جواب. پہلے مصرے میں سوال ہے قطرہ بنج پیا دریا میں پھر وہ کون کہا. یعنی اگر قطرہ دریا میں گر جائے تو کیا کہو گے؟ قطرہ کہو گے دریا کہو گے؟ اس کے جواب کہتے ہیں وہ جس سے اپنا آپ بجاوے آپ وہ بن جاوے. میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ باتیں کرتا ہے. وہ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. وہ رجلہ التی یمشی علیہا، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں پر وہ چلتا ہے. اگلی بات جو اہل سنت میں مشہور ہے کہ چلو یار دعا کرانے کے لیے کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہی کیوں نہیں دعا مانگ لے؟ تو خدا سے مانگنا تو خدا سے یہی مانگو. اس جگہ حدیث سے قدسی کے الفاظ ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھے اس سے سوال کرے تو ہر حالت میں دیتا ہوں. یہ جا کے اس کو کہتا ہے سوال کرو کہ تیری زبان کے بارے میں رب نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اگر سوال کرے گا تو ٹالوں گا نہیں. یہ وجہ ہے لوگ اللہ کے نیک بندے دیکھ کے اسے جا کے سوال کرتے. ہر آدمی کے متعلق یہ سوچنا کہ ہر آدمی خود ہی مانگ لے، اس میں کوئی شک نہیں. مانگ تو سکتا ہے مگر دیکھنا اللہ نے کیسے کیا. دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کتاب الاستسقاء، بارش کے لیے دعا مانگنے کا چیپٹر ہے. صحابہ کرام اور تابعین رل مل کے آئے ان کے پاس کہ دعا کریں کہ بارش ہو. اب فاروق اعظم نے ایک مرتبہ ان کو نہیں کہا کہ تم خود دعا کرو بارش ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا. میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس سے پتا چلا کہ کسی اچھے کام کے لیے یا کوئی مشکل کام پیش آ جائے اس کے حل کرنے کے لیے اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کر کے اس کے پاس جانا یہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ تھا. ایک بھی آدمی نے انکار نہیں کیا. یہ مسجد نبی سامنے جا کے سیدھے دعا مانگو، ان سے کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے جواب میں بتا کیا کہا؟ ان کا سرکار کے گھر کا کوئی بندہ لاؤ، سرکار کے خاندان اور خون خمیر کا کوئی بندہ لاؤ. وہ سب تلاش کیا گیا. حضرت حیدر کراری حسنین کریمین میں سے کوئی نہ مل سکا. حضرت عباس کو لایا گیا، ان کے چچا. اب اس پر اتفاق ہے اہل علم کا کہ حضرت فاروق اعظم کا درجہ حضرت عباس سے کہیں بلند ہے، مگر انہوں نے آل بیت رسول ہونے کے ناطے سے ان کو اپنے سے افضل سمجھا. افضل بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ نبی پاک کے خاندان اور خون خبیر کا آدمی دیکھ کے اس ناطے سے عزت کرے، ہم کو افضل سمجھے. اور دعا مانگی کی بارش ہوئی. اللہ حضرت کے آس جس وقت غزوہ کے لیے تیاری ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہوئی تھی شام کی جنگ کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت لشکر بھیجنے کے لیے دعا مانگی تھی. تو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ادھر لشکر روانہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا سرکار کے گھر کا کوئی بندہ لاؤ، دعا کرے تو پھر روانہ کرے. پھر حضرت عباس کو بلایا گیا. حضرت عباس اگر 1000 عباس ملے تو علی نہیں بنتے. ان کے وہ سوتیلے بھائی ہیں، یہ سکے بھائی کی اولاد ہے. وہ لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، جدوں کا جدی، تیرا دادا میرا دادا ہے. انا من علی و علی منی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کل الناس من شجرات شتى الا انا و علی من شجرۃ واحدہ. ہر ایک کی جڑ الگ الگ ہے، میری اور علی کی جڑ ایک ہے، ایک ہی مستقبل ہے. عباس کو بلا کے حضرت صدیق اکبر کہتے دعا مانگو کہ لشکر روانہ کریں.
تو اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کے ان سے دعا کرانا اور ان سے خیریت کی امید کرنا، یہ سنت ہے صحابہ کی، تمام آل حق کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، پہلی بات تو صحبت ہے، آل اللہ کی مجلس میں جانا، اس سے یہ فنائے قلب ملتا ہے، اور دوسرا نفلی عبادات کے ذریعے سے ملتا ہے، اور نفلی عبادات کا جو صلہ ملا وہ میاں صاحب نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، قطرہ بج پیا دریا میں پھر وہ کون کہا جس نے اپنا آپ بجاوے آپ کو۔ یہ 2 منزلیں زیر بحث تھیں، وقت اختتام پذیر ہو گیا، نہیں تو اس کے وہی کتابیں اسی لیے اس میں کافی مواد ہے اس کا، فنائے نفس کا اور فنائے قلب کا، کہ محبت کس طرح فنا ہوتی ہے اور نفس کی آرزوئیں کس طرح فنا ہوتی ہیں، پھر بقا ملتی ہے اور پھر بندہ خدا بنتا ہے انشاءاللہ وزیر۔ پھر یار زندہ سوچ باقی کل ہمارے پاس تشریف لائیں گے، کل انشاءاللہ دیکھیں گے کیا کیا مضامین ہونے ہیں، پھر اس میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو کچھ ہم سے بنا ہے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لیکن کل نماز اثر سے کافی پہلے غالباً 6:30 بجے سے پہلے ختم شریف پڑھنے کے، کیونکہ جو ساتھی جاتے ہیں دور دور سے آنے والے ٹیکسیوں کے والے اور ساتھی جو کام والے ہوتے ہیں، تھوڑا آرام نہ کرے تو صبح اپنے کاموں پر کامیابی کے ساتھ جا نہیں سکتے، اس لیے ہمیں رات کو عشاء کی نماز پر اپنی مجلس ختم کر دینی چاہیے۔ تو آپ 6 کے ہیر پھیر میں پہنچ جائیں تاکہ ہم وقت پر 11 شریف کا ختم شریف پڑھ کے مجلس شروع کر دیں اور عشاء تک اس کو اپنے مجلس کو مکمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی دعا کر جو جگہ نہیں خریدنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اسباب غیب سے اسباب پیدا فرمائے، جلد ہمیں اپنے حالات کے مطابق جگہ مل جائے جس میں نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت کی دھوم مچائی جائے، اور ہماری 11ویں شریف بھی ہمارے جیسا ہم چاہتے ہیں اسی طرح ہوا کرے، اور میراج شریف اور دیگر فنکشن جو ہیں وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہو جیسا ہمارے ہوا کرتے ہیں۔ اب صرف جگہ کی کمی کی وجہ سے